السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر۔ آئیے پہلے شعر سنتے ہیں اور پھر اس کی تشریح۔ علامہ صاحب نے فرمایا ہے اس شعر میں کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ میرے محترم دوستو، بھائیوں، علامہ اقبال صاحب کے اشعار جب میں پڑھتا ہوں، اس پہ سوچتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے۔ یہ کیسے ہستی تھی، یہ کیسے جی رہے تھے؟ میں تو ان کے اشعار پڑھ پڑھ کر یقین کیجئے مجھے زندگی سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ ایسے دور میں پیدا ہوئے علامہ اقبال صاحب کہ جب ہر طرف سے پوری امت پر اندھیری رات چھائی ہوئی تھی اور کوئی بھی صبح کی امید نہیں رکھتا تھا، کسی کو یہ تمنا ہی نہیں تھی کہ صبح بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور آج تک وہ رات ویسے کے ویسے ہیں۔ ایسے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ میں ان کے حوصلے کو، ان کی قوت برداشت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ ہستی بھی، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزار دی، حالانکہ اتنا بڑا احساس، اتنے حساس تھے کہ اس احساس کے ساتھ میرے خیال میں آدمی یا تو زندہ نہیں رہ سکتا، اور یا زندہ رہے گا تو وہ اپنی نارمل حالت پہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بلا کا حوصلہ عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا سینہ کہ یہ اپنی نارمل حالت بھی رہے اور زندگی بھی گزار کے چلے گئے۔ یہ جو ایک شعر ہے، مجھے رونا آتا ہے، میں بڑا قابو نہیں پا سکتا اپنی ذات پہ۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں سے اپنے ساتھ زمزم کا پانی لے کر چلے جاتے ہیں، اور تحفے میں زمزم کا پانی لوگوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حج اور عمرہ سے آتے ہیں تو اکثر لوگ اس کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس کے گھر میں پھر اس کے گھر والے زمزم کا پانی بھی پلا دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اقبال صاحب نے کس نظر سے دیکھا زائران کعبہ سے، زائران کعبہ کو، کہ بھائی آپ گئے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے، آپ صرف زمزم کا پانی لے کر چلے گئے، زمزم کے علاوہ کچھ اور نہیں لے کر گئے؟ اچھا، زمزم کے علاوہ یہاں کیا کیا ہونا چاہیے، اور زائران کعبہ انہیں کیا کیا لے کر جانا چاہیے؟ تو مختصراً یہ ہے کہ میرے بھائیوں، سب سے پہلے کعبہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا خطاب دیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے محبوب۔ تو یہ جو گھر ہے یہ محبت کی نشانی ہے، کس کے ساتھ؟ ایک انسان اور اللہ کے درمیان، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو جو بنایا وہ صرف اور صرف اللہ کے محبت میں بنایا۔ پھر کعبہ جہاں بنا ہے وہ مکہ کا علاقہ ہے، مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، زندگی کے آثار موجود ہی نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر میں کس نے تعاون کیا؟ وہ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ رکھا تھا، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو لقب ہے، جو خطاب اللہ نے دیا، وہ ذبیح اللہ ہے، یعنی اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کرنا، تو یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور پھر قربانیاں کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے محبوب انسانوں کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، کیونکہ محبت یہ آزمائشوں کے بغیر ہوتی نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی جائے کعبہ، وہاں سے اللہ کی محبت اتنی لے جائے کہ جو بھی ملے تو ان کو زمزم کے علاوہ اللہ کی محبت ان کے دلوں کو بھر دے۔ یہ نہیں کہ صرف پیاس بجھا دے اور زمزم کا پانی پلا دے، نہیں، دلوں کو اللہ کی محبت سے بھی بھر دیں۔ یہ بھائی، یہ میں محبت لے کر آیا ہوں، محبت کا پیغام لے کر جانا، وہ اللہ اور انسان کے درمیان اور پھر انسانوں کے آپس میں محبت، کیونکہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کبھی انسانیت کے لیے اور کبھی ذی روح چیز کے لیے حسد، بغض، نفرت اور دشمنی نہیں ہوا کرتی۔ تو محبت کا پیغام ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم نے عبادات کو، جو فلسفہ تھا عبادات کا، وہ ہم بھول گئے ہیں کہ کیا فلسفہ ہے۔ بس زمزم کا پانی اور تھوڑے سے کھجور لے کے چلے جاتے ہیں، بس حج ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کعبے میں، اس مکے سے یعنی کعبے سے تھوڑے سے فاصلے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب نبی آخر زمان یعنی آخری نبی کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کا آغاز کیا کہ اب انسان کسی کا غلام نہیں رہ سکتا، اب غلامی کا زمانہ اسے رخصت کرنا ہے۔ اب انسان اگر غلام رہے گا تو اپنے آقا کا، ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی نبوت کی شروعات کے 13 سال گزارے اور پیدائش بھی وہاں کی تھی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم محنت شروع فرمائی جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیصر و کسریٰ کے تختوں کو پلٹ دیا اور ان کی بادشاہتوں کو ختم کر دیا۔ اب یہ کہ ہر ظالم اور ہر جابر اور ہر جو فطرت رکھتا ہے کہ میں آقا ہوں اور دوسرے میرے غلام ہیں، تو اس نظام کا خاتمہ کرنا۔ اور یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، عدل، محبت، بھائی چارے، اس کی تعلیمات دینا شروع کر دیا، اور اسی کعبے میں، اسی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک روشن انقلاب برپا کر دیا۔ تو میرے بھائی، یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، اس پر جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہے۔ بہرحال ہمیں جب ہم جائیں گے کعبہ کی زیارت کے لیے، تو اس غرض سے نہ جائیں کہ واپسی پہ کیا لے کر جانا ہے، بھائی کھجور لے کر جانی ہے اور بھائی زمزم لے کر جانا ہے، یہ وہ نہیں، تسبیح اور جائے نماز ہے، نہیں، وہاں پر محبت، کیونکہ جو مینار ہے، کعبہ ہے، یہ مینار نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان محبت کی وہ نشانی ہے جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی ہے۔ اور ہم نے اس پیغام کو پھر عدل، انصاف، محبت، اخوت، بھائی چارہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو دوسروں تک آپ پہنچا دیجیے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔